یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی سعی حاصل کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامن مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 تا 29۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبا مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور ثواب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر اسے برائی کی دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی۔ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق شاہ مصر ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ سردار الاتقیاء تھے، جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم میں شامل تھے، جن کے بارے میں فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشکبار ہونے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ الغرض اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کا مالک، اور تیرا خاوند میرا آقا ہے۔ احسن مثوایا، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی مجھ پر احسان کیا اور عزت و احترام سے رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک انصاف کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ فرمان الہی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کی وضاحت ہم نے اپنی تفسیر میں کافی تفصیل سے کر دی ہے۔ اس موضوع پر زیادہ تر اقوال اہل کتاب سے ماخوذ ہیں، ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔
ہمیں جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچا لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. سورہ یوسف آیت نمبر 34. نوٹ: علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے اس فرمان کی جو تشریح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وہ اللہ میرا مالک ہے جس نے میرا مقام پاک اور بلند بنایا ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے الجمال والکمال کا متعلقہ مقام. عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عورت نے بھی برائی کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کا خیال آ گیا، لیکن انہیں یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی. یہ عورت نے اپنے بت کے چہرے پر کپڑا ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو ہر حال میں دیکھتا ہے. علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے امام رازی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ لولا کا جواب اس سے پہلے ہم بہا ہے. اس صورت میں آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں ہوگا: وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی. اس کے بعد اپنی رائے یہ ظاہر فرمائی ہے کہ ہمت بھی میں ضمیر کا مرجع اس عورت کا کلام ہی تلک ہے اور ہم بہا میں ضمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام کے 3 ارشادات میں معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوایا، انہ لا یفلح الظالمون. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا وہ عورت اپنی بات پر اصرار کرتی رہی اور یوسف اپنے جوابات پر اصرار کرتے رہے. لغت اور نحو کے مشہور امام احمد ابن یحییٰ تغلب نے ہمت کے معنی یوں بیان فرمائے ہیں: وَكَانَتْ مُصِرَّةً، وہ اصرار کرتی رہی. الجمال والکمال از قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کے لیے باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے آپ کا تعاقب کیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا. اس نے بات کرنے میں پہل کی اور اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی. کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم. جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. سورہ یوسف آیت نمبر 35. اس نے آپ پر الزام لگا دیا حالانکہ قصور خود اس کا تھا. اس طرح اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ راودتنی عن نفسی، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی. عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. ایک قول کے مطابق گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا جو ابھی گہوارے میں تھا. ایک قول یہ ہے کہ اس کے خامن قطفیر کا رشتہ دار تھا. ایک قول کے مطابق خود اس عورت کا رشتہ دار تھا. اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی ہو اور اس نے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہو جس کے نتیجے میں کرتا آگے سے پھٹ گیا ہو. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے ہوں اور اس نے پیچھا کر کے پکڑ لیا ہو جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا ہو. اور واقعتاً ہوا بھی ایسے ہی تھا. خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 37.
یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، تو نے خود ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی اور خود ہی اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ پھر اس کے خاوند نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اب بات کو جانے دو، یعنی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ایسے معاملات کو چھپانا ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اور عورت کو حکم دیا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر استغفار کرے اور اپنے رب کے آگے توبہ کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مصر کے لوگ اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کی سزا دینے والا اکیلا اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اس کے خاوند نے اس سے یہ بات کہی اور اسے بعض لحاظ سے معذور سمجھا، کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ نے اپنی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا، چنانچہ اس نے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر رؤساء کی عورتوں نے اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور اسے آز دلائی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ، تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر وہ یہ کام نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 تا 34۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی عورتوں یعنی درباریوں اور سرداروں کی بیویوں اور بیٹیوں کے طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو اس لیے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ اس نے اپنے غلام کو ورغلانے اور اس سے شدید محبت کا اظہار کیا، حالانکہ وہ غلام ہونے کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اس کی طرف اس قدر میلان ظاہر کیا جاتا۔ اس لیے ان عورتوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے خیال میں وہ صریح گمراہی میں ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز یعنی محبت کے جذبات کو غلط مقام پر رکھ دیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی پرفریب غیبت کا حال سنا اور لوگوں کے طعن و تشنیع کی خبریں اس تک پہنچی تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں اور ان کے غلاموں جیسا نہیں۔ اس لیے انہیں بھلا بھیجا اور انہیں گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا۔ اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کی جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں، اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا ہوا تھا اور آپ کی جوانی کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو 14ویں کے چاند کا حسن آپ کے سامنے مان تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو گئیں۔
وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر مبہوت ہوئی کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا، اور ان کی زبان سے نکل گیا، حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حاش للہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں آدھا حسن دیا گیا ہے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے آدھا حسن دیا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی خاص روح ڈالی، لہذا آپ انسانی حسن و جمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا سا قد و قامت اور حسن حاصل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت آدم علیہ السلام سے نصف تھا، اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ان دونوں سے زیادہ حسین کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بعد کوئی عورت ان سے اس قدر مشابہ نہیں تھی جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ان سے مشابہ تھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی۔ پھر اس نے آپ کی کامل و اکمل پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں، اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ ان سب عورتوں نے آپ کو اپنی مالکہ کی فرما برداری کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی آل میں سے تھے۔ اس وقت آپ نے رب العالمین سے دعا کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ یعنی اگر تو نے مجھے میری ذات کے سپرد کر دیا اور اپنی حفاظت اٹھا لی تو میری ذات تو کمزور ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ کی مرضی ہو۔ میں کمزور ہوں الا یہ کہ تو مجھے قوت بخشے اور میری حفاظت فرمائے، اور تیری توفیق میرے شامل حال ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیج اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نوٹ: مصنف رحمہ اللہ نے آگے جا کر لکھا ہے کہ ان سب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو تلقین کی تھی کہ اپنی مالکہ کی فرما برداری کریں۔ اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ انہوں نے آپ کے حسن سے مبہوت ہو کر ہاتھ نہیں کاٹے تھے۔ وہ کوئی باحیا معاشرہ تو نہ تھا کہ امراۃ العزیز کی سہیلیوں نے آپ علیہ السلام کو کبھی نہ دیکھا ہو۔ آخر آپ کئی سال سے اس گھر میں رہ رہے تھے، وہ عورتیں اکثر آتی جاتی ہوں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یک زبان ہو کر یوسف کو گناہ کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ کے صاف انکار پر انہوں نے خودکشی کی دھمکی دی۔ جب آپ اس سے بھی متاثر نہ ہوئے تو ہاتھ زخمی کر لیے کہ یہ خالی دھمکی نہیں، جس طرح ہم نے ہاتھ کاٹے ہیں، تمہارے مزید انکار کی صورت میں خودکشی بھی کر سکتی ہیں اور ہمارا خون آپ کے سر ہوگا۔ جب اس مرحلے پر بھی یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام انسان نہیں، اگر انسان ہوتا تو ہمارے ایک اشارے پر اس طرح چلا آتا جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ یقیناً یہ انسانی صورت میں فرشتہ ہے جو انسانی جذبات و خواہشات سے مبرہ ہے۔ واللہ اعلم۔